السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دن اہل غزنی کے لیے ایک یادگار دن تھا جب شہر کے بام و در کو نئے انداز سے آراستہ کیا گیا۔ محمود کی شادی ایک ترک سردار عبداللہ بن اسحاق کی بیٹی میمونہ سے طے پائی تھی۔ عبداللہ بن اسحاق غزنی کے نائب سپہ سالار حماد بن ساریہ کا قریبی عزیز تھا۔ اگرچہ میمونہ ایک دلکش اور نیک سیرت دوشیزہ تھی، لیکن نگار خانم سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس شادی کی پرشکوہ تقریب کے نشاط انگیز ہنگاموں میں بھی محمود ایک ناقابل بیان خلش محسوس کر رہا تھا۔ کاش یوں ہوتا کہ بابا جان میرے دل کی آواز سن لیتے اور ناآسودہ جذبوں کی زبان سمجھنے کی کوشش کرتے۔ محمود نے کئی بار سوچا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ روشنی کے بے شمار قمقمے بجھ کر رہ گئے ہیں۔ دوستوں نے ولی عہد غزنی کا اداس چہرہ دیکھا تو سرگوشیوں کے انداز میں شرارت آمیز باتیں شروع کر دیں۔ محمود صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فوراً ہی سمجھ گیا اور اس نے اپنے ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ سجا لی۔ پھر اس وقت نکاح کی تقریب میں تعطل پیدا ہو گیا جب محمود نے اپنے عقب میں کھڑے ہوئے خدمتگاروں سے پوچھا کہ شیخ نظام کہاں ہیں اور ابھی تک تشریف کیوں نہیں لائے؟ محمود کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے امیر سبکتگین نے کہا، شیخ کو شادی کی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ بھیج دیا گیا تھا، مگر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشہ نشین انسان ہے۔ وہ ایسی ہنگامہ خیز تقریبات میں شریک ہونا پسند نہیں کرتے، شاید اسی لیے تشریف نہیں لائے۔ امیر سبکتگین کا جواب سن کر محمود مسند پر کھڑا ہو گیا۔ عالی جاہ حضرت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں، پھر انہیں ایک عام انسان کی طرح دعوت نامہ کیوں بھیجا گیا؟ محمود نے بڑے ادب کے ساتھ والی غزنی سے سوال کیا۔ امیر سبکتگین کے پاس بیٹے کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے محمود کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا امیر عالی مقام سمجھتے ہیں کہ نظام شاہ اس طرح ہماری تقریب میں تشریف لے آئیں گے؟ محمود کے لہجے سے کرب جھلک رہا تھا۔ وہ جس منصب کے انسان ہیں اس کا ایک ہی تقاضا تھا کہ ہم خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرتے۔ پوری محفل پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ پوری مجلس کو آج اندازہ ہوا تھا کہ ولی عہد غزنی درویش نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر چاہتا ہے۔ میں خود شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر التجا کروں گا کہ وہ اس بے رنگ تقریب کو رونق بخش دیں۔ باپ کے احترام کے پیش نظر محمود کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے سے جوش جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ امیر ذیشان، آپ خود ملاحظہ کیجئے کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر یہاں کیسا اندھیرا ہے۔ اگرچہ ہزاروں فانوس اور قمقمے جل رہے ہیں، لیکن در و دیوار کی تاریکی اور ویرانی نہیں جاتی۔ محمود نے اس عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں شادی کی تقریب منعقد کی جا رہی تھی اور جس کے ایک ایک گوشے کو رنگا رنگ پھولوں اور روشنیوں سے اس طرح سجایا گیا تھا کہ غزنی کی پوری تاریخ میں تزئین و آرائش کی ایسی کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی تھی۔ اور پھر میرا نکاح بھی تو شیخ ہی کو پڑھانا ہے، اس لیے ان کی شرکت کے بغیر یہ تقریب اپنے اختتام کو کس طرح پہنچے گی؟ فرزند، تمہارا نکاح امام رکن الدین مسعود پڑھائیں گے کہ یہ غزنی کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ امیر سبکتگین نے امام رکن الدین مسعود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو درباری علماء میں سب سے زیادہ قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ امام رکن الدین مسعود بظاہر علم کا سمندر نظر آتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ دنیا داری کے اسرار و رموز سے بھی خوب واقف تھے۔ مصلحت وقت کے پیش نظر انہوں نے کبھی امیر سبکتگین کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ امام رکن الدین مسعود دوسرے درباری امراء کے مرتبے کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں اراکین سلطنت میں بہت زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل تھی۔ امیر سبکتگین کے انکشاف پر ولی عہد غزنی محمود نے چونک کر امام رکن الدین مسعود کی طرف دیکھا، جو مسند نکاح پر دائیں جانب بیٹھے تھے اور جن کے چہرے سے جلال روحانی کے بجائے دنیاوی شان و شوکت ظاہر ہو رہی تھی۔
میری نظر میں شیخ نظام شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ محمود نے امیر سبکتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اہل غزنی نے علم کا کیا معیار مقرر کیا ہے یہ وہ جانے، مگر میرا نکاح نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہی پڑھائیں گے، میں خود شیخ کو لینے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر محمود مسند سے نیچے اتر آیا۔ امام رکن الدین مسعود اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکے اور والی غزنی سے رخصت کی اجازت مانگنے لگے۔ امیر محترم، مجھے ایسی تقریب میں شرکت سے معذور سمجھا جائے جہاں نام نہاد اور جاہل درویشوں کو اہل علم پر ترجیح دی جاتی ہے۔ امام رکن الدین مسعود کے لہجے میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے انتہائی حقارت پوشیدہ تھی۔ محمود ابھی بچہ ہے اور نظام شاہ سے انتہائی عقیدت رکھتا ہے۔ امیر سبکتگین نے امام رکن الدین مسعود کو سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی اسی عقیدت کی وجہ سے وہ آپ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ فضل و کمال کے کس درجے پر فائز ہیں۔ سبکتگین نے پوری سچائی کے ساتھ ایک عالم کے لیے انتہائی عزت اور احترام کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن امام رکن الدین مسعود نے والی غزنی کی معذرت قبول نہیں کی اور وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے تقریب سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں اس مقام پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا جہاں جاہل و بے ہنر لوگوں کو محفل کی رونق قرار دیا جاتا ہے۔ ساری تقریب بے مزہ ہو کر رہ گئی تھی۔ امیر سبکتگین امام رکن الدین مسعود کو روک سکتا تھا اور نہ اپنے بیٹے محمود کو جبراً اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتا تھا کہ درمیان میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ امیر سبکتگین اداس نظروں سے اس محفل نشاط کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے مسرت انگیز ہنگامے برپا تھے، اور اب اسی محفل پر گہرا سکوت طاری تھا، جیسے یہاں کوئی المناک حادثہ پیش آ گیا ہو۔ محمود شاہی رتھ میں سوار ہو کر اس مسجد کی طرف روانہ ہوا جہاں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ دراز سے سکونت پذیر تھے، مگر وہاں پہنچ کر ولی عہد غزنی کو معلوم ہوا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں موجود نہیں ہیں۔ پھر بہت تلاش کے بعد محمود نے اس مرد درویش کو پا لیا جو رات کے اندھیرے میں ایک عام مزدور کی حیثیت سے کسی جاگیردار کے مکان کی تعمیر کر رہا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں ہاتھ اور کپڑے مٹی کے گارے سے آلودہ تھے۔ یہ منظر دیکھ کر محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ رز سے اترا اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پہنچ کر انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، شیخ، جس باپ کا بیٹا غزنی کا ولی عہد ہو وہ اس طرح آزار اٹھائے اور ایسے دکھ جھیلے؟ فرزند، ہر شخص کو اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا۔ محمود اس راز سے باخبر تھا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ امیر سبکتگین کی پیش کردہ شاہانہ مراعات کو کئی بار ٹھکرا چکے تھے، اس لیے وہ اس مرد غیور سے محنت و مزدوری چھوڑ دینے کی درخواست نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً ولی عہد غزنی نے مختصر الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا اور حسرت زدہ نظروں سے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں اپنی تقریب کو بے رنگ اور بے مزہ کرتے ہو؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر وہی مخصوص دل نواز تبسم موجود تھا۔ کسی بزم کیف و نشاط میں ایک فقیر کا گدر کیا مانا؟ لذت و عیش کے بندے اور حس و حوث کے غلام ناحق پریشان ہوں گے۔ ان کی صاف و شفاف پیشانیاں شکنوں سے بھر جائیں گی، آنکھوں میں بیزاری کا غبار اڑنے لگے گا اور دلوں میں بے دلی کے طوفان اٹھنے لگیں گے۔ جاؤ فرزند، ایسی کیف آور لمحات کو اور پتنی پرشکوہ تقریب کو کیوں برباد کرتے ہو؟ اور پھر اس پریشان حال انسان کے پاس کوئی ایسا لباس بھی تو نہیں جو تمہاری بزم جاہ و جلال کے شایان شان ہو۔ کہاں یہ مٹی اور کیچڑ سے اٹا ہوا پیرہن اور کہاں شرکائے محفل کے زرق برق لباس؟ نہیں فرزند، دونوں میں کوئی میل نہیں۔ تم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قصر شاہی کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر دو۔ میری دعائیں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے لیے تمہاری یہی عنایت کافی ہے کہ مجھے میرا باقی ماندہ کام کر لینے دو۔ اگر آج کی رات یہ کام تکمیل تک نہیں پہنچا تو پھر مجھے مزدوری نہیں ملے گی اور اس صورت میں میرے متعلقین بھوکے مر جائیں گے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ مرحوم فوجی کی بیوہ، اس کے بیٹے احمد سالار اور نگار خانم کی طرف تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ 10 سال سے
تنہے تنہا ان تینوں افراد کی کفالت کر رہے تھے۔ اگرچہ احمد سالار اب 18 سال کا ایک صحت مند نوجوان تھا، لیکن نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کوئی دوسرا کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ احمد سالار شب و روز مذہبی اور دنیاوی علوم و فنون سیکھنے میں مصروف رہتا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر محمود کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ اگر شیخ اس پر راضی ہو جاتے ہیں تو میں اپنا سارا جاہ و جلال اور شان امارت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ حضور والا ایسی کسی شے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ ولی عہد غزنی رک رک کر بول رہا تھا، جیسے وہ اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر بھی فرزند ہونے کی حیثیت سے مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، اور اگر شیخ کی بے نیازی نے مجھے ناکام اور نامراد واپس لوٹا دیا تو پھر یہ تقریب نکاح بھی درہم برہم ہو کر رہ جائے گی۔ سارے مہمانان گرامی اٹھے ہوئے سروں کو جھکائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے، رنگا رنگ قندیلیں اور فانوس بجھا دیے جائیں گے، اور اہلیان غزنی چیخ چیخ کر کہیں گے کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ابو شکن ایک نافرمان بیٹا ہے۔ بالآخر محمود کی ضد کے آگے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو گئے۔ پھر غزنی کے درویش نے مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ دھوئے اور اسی غبار آلود لباس میں قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گئے۔